الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں محرم الحرام کے پہلے جمعے کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا وظیفہ ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو بہت بڑی بڑی پریشانیوں اور مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں یا ان کی کوئی بھی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے، تو وہ اس جمعۃ المبارک کے مبارک دن اور مبارک مہینے میں یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ان کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو اپنا وظیفہ بتانے سے پہلے میں نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں کہ میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ تو سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت بتاؤں گی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ میں اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ تو آپ سب بھی مل کر میرے ساتھ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ اقدس کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ ایک تو جمعۃ المبارک کا دن ہے اور پھر محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے، تو ثواب کمائیں۔ میرے ساتھ مل کر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ تو محرم الحرام، یہ مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کتنی ہے؟ 12۔ ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں اور ان حرمت والے مہینوں میں ماہ محرم بھی شامل ہے۔ تو اس مہینے کی جو 10ویں تاریخ ہے اسے عاشوراء کا نام دیا جاتا ہے اور دنیا کی تاریخ میں اتنی عظمت والا دن ہے کہ اس میں خداوند قدوس کی قدرتوں اور نعمتوں کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں اہل بیت کی فضیلت میں ارشاد ہوتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پارہ نمبر 22 سورہ الاحزاب آیت نمبر 33 میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو کہ تم پر سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ تو دیکھیں اہل بیت کی کس قدر شان آئی ہے۔ محرم الحرام کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کے سردار ہیں، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہمارے یہ دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کا دوست ہمارا دوست اور ان کا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ تو آپ کو جمعۃ المبارک کا جو میں آج وظیفہ بتاؤں گی وہ وظیفہ بہت ہی برکت کا حامل ہے۔ محرم الحرام بہت ہی زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے، جیسے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ یزیدیوں کے ساتھ جنگ کرنے گئے اور اپنا سر کٹا دیا، لیکن دین کو بچا لیا۔ آپ نے دین کی خاطر اپنے بچوں کی قربانی دے دی، اپنا سر کٹا دیا، جام شہادت نوش کر لیا اور جنت کے مالک بن گئے۔ اور مومنین یعنی ہمیں کیا درس سے وفا دے گئے؟ ہمیں یہ درس وفا دے گئے کہ ہمیشہ اپنے دین سے وفا کرنا، کبھی بھی کوئی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، کبھی بھی اپنا سر اپنے دین کا سر جو ہے وہ جھکنے نہ دینا، کیونکہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہمیں اسی دین کی خاطر اتنی مشکلیں جو ہے وہ سہتے رہے اور دین کو سر بلند کر دیا۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ جب کبھی دین کی خاطر ہماری ضرورت پڑے تو ہمیں بھی اپنے گھروں سے، اپنی اولاد کو بھی اپنے آپ سے ہٹا کر، اپنے مال کو بھی اپنے سے دور کر کے دین کی خدمت کے لیے نکل جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ محرم الحرام
کا جو مہینہ ہے اس میں آپ دیکھیں پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس میں آپ نے کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، کثرت سے آپ نے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے، اس کے علاوہ ڈھیروں نیکیاں کمانی ہیں۔ اور جو میں آج آپ کے لیے محرم الحرام کے پہلے جمعے کا مجرب وظیفہ لے کر آئی ہوں، وہ وظیفہ اگر آپ کریں گے تو آپ کی ہر مشکلات، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کی کوئی ایسی خواہش ہے جو اب تک پوری نہیں ہو پائی ہے تو آپ لوگ یہ وظیفہ کریں، جمعۃ المبارک کے صدقے آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ تو یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ ابھی آپ وظیفے کے لیے ہاتھ ہی اٹھائیں گے تو فوری طور پہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ تو وظیفہ کیا ہے اس کو بھی غور سے سن لیجئے کہ جیسے ہی جمعہ کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، جمعہ کی نماز کا وقت شروع ہو اس وقت آپ نے وضو کر لینا ہے، تازہ تسبیح لے کر بیٹھ جانا ہے، اور جائے نماز کے اوپر آپ نے اول آخر بیٹھ کر 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 21 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور 300 مرتبہ آپ نے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ آپ نے 300 مرتبہ، اور آخر میں پھر سے 21 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور یہ آپ نے کب تک وظیفہ کرنا ہے؟ اس کے بعد یہ وظیفہ آپ نے لگاتار کرتے رہنا ہے، پھر ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے عصر کی نماز تک آپ نے وقفے سے یا حیو یا قیوم پڑھتے رہنا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ عز و جل جیسے ہی آپ وظیفہ کریں گے، آخر میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، تو وظیفہ ختم ہونے کے بعد آپ کی ہر خواہش، ہر مراد فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کوئی آپ دل میں خواہش رکھتے ہیں، کوئی کاروبار کی خواہش ہے یا کوئی رشتے کی خواہش ہے، اولاد کی خواہش ہے، کسی بھی چیز کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، گھر میں ناچاکیاں رہتی ہیں، گھر میں پریشانیاں رہتی ہیں، آپ کے شوہر کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے یا آپ کی بیوی کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے، تو وہ فوری طور پر حل ہو جائے گا، 1-2 دن کے اندر ہی اسباب مہیا ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ہمارا چینل جوائن کریں، ہم انشاءاللہ آپ کے لیے نئے روحانی وظائف لے کر آتے رہیں گے۔ محرم الحرام کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی وظیفہ چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ میں میسج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے دعا وغیرہ کروانی ہو تو آپ ہمیں اپنا نام وغیرہ لکھ کر سینڈ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کا دعا میں نام لیں گے اور آپ کی ہر مشکل پریشانی حل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی استخارہ وغیرہ کروانا ہے رشتے کے متعلق، کاروبار کے متعلق، تو آپ ہمیں کمنٹ میں میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہم وقت ملنے کے ساتھ آپ کے میسج کا جواب مہیا کر دیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔